مجھے نعت مصطفیٰ کے بغیر بطور خاص کرتا ہوں نہ میری حمد مکمل ہے مصطفیٰ کے بغیر نہ میری حمد مکمل ہے مصطفیٰ کے بغیر نہ میری نعت مکمل ہے مرتضیٰ فقیر شاہ نجف ہوں فقیر شاہ نجف ہوں کوئی مذاق نہیں ہمیشہ ملتا ہے مجھ کو میری صدا کے بغیر اور سکون ملتا نہیں مصطفیٰ کو اور کہیں اے شاہزادی عالم تیری رضا کے بغیر اے شاہزادی عالم تیری رضا کے بغیر اور آپ نے شعر بطور خاص پیش کرتا ہوں تیری رضا کے بغیر اور سزا کے بعد جزا ہے اگر تو سزا کے بعد جزا ہے اگر تو باعث تو کیسے مل گئی حر کو جزا سزا درود پڑھیے گا بآواز بلند صلوات جشن صادقین کا سلسلہ جاری ہے دونوں معصومین کے حوالے سے چند مصرے آپ کی خوبصورت سماعتوں کو ارسال کر رہا ہوں مسرت کا دن ہے عبادت کا دن ہے توجہ میری طرف رکھیے گا مسرت کا دن ہے
عبادت کا دن ہے، محمد و صادق کی آمد کا دن ہے، بدلتا ہے اس روز سب کا مقدر، بدلتا ہے اس روز سب کا مقدر، مریض محبت کی راحت کا دن ہے، اور خدا رحمتوں کو یوں برسا رہا ہے، خدا رحمتوں کو یوں برسا رہا ہے، رسالت کا دن ہے، امامت کا دن ہے۔ درود پڑھیے بابا سے بلند صلوات۔ جتنے میرے بھائی باہر تشریف فرما ہیں ان سے میں ملتمس ہوں کہ فرش مودت پر اندر تشریف لے آئیں۔ مومنین کرام، تمام مومنین کی خواہش پر اور رضوی برادران کی خواہش پر ہم نے بطور خاص کراچی سے منقبت خان جناب ماسٹر محمد شاہ صاحب کو انوائٹ کیا ہے، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے پہلے ہم قبلہ کو منبر دے رہے ہیں، اور ان کے فوراً بعد ماسٹر محمد شاہ اپنے مخصوص انداز میں منقبت پیش فرما کر آج کے جشن کو چار چاند لگائیں گے۔ آپ تمام مومنین سے گزارش کروں گا کہ منقبت کے بعد آپ تشریف رکھیے گا، اور لنگر صادقین علیہ السلام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، تناول فرما کے جائیے گا۔ ان دو مصروں کے ساتھ میں قبلہ کو دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، خود چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر۔ انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں سرکار علامہ سید کمال حیدر رضوی صاحب سے تشریف لائیں اور آج کے جشن سے خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی آمد، مولا کی آمد، نعرہ حیدری۔ محمد آل محمد، بلند سے بلند کر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: قل كل يعمل على شاكلته. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے اپنی جانب سے اور آپ تمام اہل ایمان کی جانب سے بارگاہ ولی العصر حجت خدا حضرت کی خدمت اقدس میں تبلیغ و تحلیل پیش کرتا ہوں، اور آپ کے لیے بہت سی مبارکبادیں جشن صالحین کے سلسلے میں۔ خداوند علی اعلیٰ آپ کو حضرات صادقین کے تصدق میں لاکھوں کروڑوں عیدیں اور خوشیاں نصیب کریں۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ آپ میرے خطبے کے انتظار پہ حیرت کر رہے ہوں گے، اور میں یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ حبیب کے پاس ذکر محبوب
تفصیل و اختصار کا محتاج ہوئے. حبیب کے پاس ذکر محبوب، حبیب کا مطلب پروردگار، محبوب کا مطلب محبوب الہی. حبیب کے پاس ذکر محبوب تفصیل و اختصار کا محتاج نہیں ہے. چاہے تو پھیلا کے کتاب کر دے، چاہے تو سمیٹ کے سورہ کوثر کر دے. اللہ میرا سن لیجیے، شاید میرا کوئی دوست یہ سوچ رہا ہو کہ تفصیل ہوئی تو کتاب ہو گیا، سمٹا تو کوثر ہو گیا. امکانات اور بھی ہے، اور سمٹا تو نقطہ ہو گیا. اس لیے بہرحال چونکہ آج دو جگہ اس فریضے کا وعدہ ہے اور یہاں کے بعد بھی ایک اور مقام پر مقصود ہے ذکر، اس لیے جتنی دیر بھی گفتگو ہو جائے مقصد یہ ہے کہ ذکر ہو جائے. دیکھیے، نہ ہم رسول سے محبت کر سکتے ہیں، یہ ایسی اور ویسی پر میں بات نہیں کرتا، کیسی کر سکتے ہیں کیسی نہیں کر سکتے اس پہ گفتگو نہیں. محبت اس لیے کہ جس سے خدا محبت کر رہا ہو، جس سے خدا محبت کر رہا ہو. خدا کی قسم ہم اس کی محبت کا دعویٰ ہی نہ کرتے. آپ کو حیرت ہو رہی ہے؟ خدا کی قسم ہم اس کی محبت کا دعویٰ ہی نہ کرتے، یہ سمجھ کے دعویٰ نہ کرتے کہ خدا محبت کر رہا ہے. کہیں ہماری محبت ہمیں الزام شرک میں مبتلا نہ کر دے. ہم نے تو اس لیے محبت کی ہے کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ محبت کرو. کہ میرے محبوب سے محبت کرو. یہ ایک اپنی جگہ پر الگ ہی تعلیم ہے جسے لوگوں کو سمجھنا پڑے گا زمانے کو، کہ رسول کے لیے اللہ نے کہا محبت کرو اور اللہ کے لیے نبی نے کہا کہ خدا کی اطاعت کرو. وہ محبت مانگ رہا ہے، وہ اطاعت مانگ رہا ہے. جب اطاعت ہوتی ہے تو عمل ہوتا ہے. اب قرآن کہتا ہے قل کل یعمل علی شاکلتہ. ترجمہ وہ کر رہا ہوں جو قرآن کی سب سے بڑی لغت لکھنے والے امام راغب اصفہانی نے کیا، ان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے. کہہ دو اے حبیب، پوری آیت بھی نہیں پڑھی، ایک ٹکڑا پڑھا، کہہ دو اے حبیب کل یعمل علی شاکلتہ، ہر عمل کرنے والا اپنی فطرت کے مطابق عمل کرتا ہے. شاکلتہ ہی کا ترجمہ امام راغب نے فطرت کیا ہے، اور یہ اتنی بلند بات ہے، فطرت سے ہٹ کے کوئی عمل نہیں کر سکتا. ہماری فطرت ہے کہ ہم تہذیب کے ساتھ بیٹھ کر کسی کی بات کو سن لیں، یہ ہماری فطرت ہے. جنگل کے جانوروں سے یا شہر کے چوپایوں سے اگر ہم یہ توقع کریں کہ وہ بھی ہماری طرح بیٹھ کے اسی طرح سن لیں تو ان کی فطرت نہیں ہے. ہاں، جس کی سن لے تو سمجھ لو اس نے فطرت بدل دی. فطرت کے لیے بزرگ کہا کرتے تھے، مشہور محاورہ ہے
کہ عادت بدلتی ہے، فطرت نہیں بدلتی۔ جب فطرت نہیں بدلتی تو امام راغب یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر عمل کرنے والا اپنی فطرت کے مطابق عمل کرتا ہے، اور اللہ نے پیدا بھی انسان کو فطرت پہ کیا ہے۔ تو اب یہ انسانوں ہی کا مسئلہ نہیں ہے، ملائکہ اپنی فطرت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ آپ سے میں کہوں کہ سجدے میں پڑے رہیے پیدائش سے لے کے دنیا سے جانے تک، اللہ سلامت رکھے، لیکن یہ ہماری فطرت نہیں، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے فرشتے ہیں جو سجدے میں پڑے ہوئے، جب سے خلق ہوئے ہیں سجدے میں، جب تک ہے تب تک سجدے میں رہیں گے۔ تو معلوم ہو ان کی فطرت اور ہے، ہماری فطرت اور ہے، اجنہ کی فطرت اور ہے، انسانوں کی فطرت اور ہے، ویش طیور کی فطرت اور ہے۔ ہر ایک کی فطرت الگ الگ ہوتی ہے، ہر شخص اپنی فطرت کے مطابق ہی عمل کرتا ہے۔ لاہور کی سرزمین پر رہنے والوں کے لیے یہ بات بہت آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے، اس لیے کہ حکیم الامت شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال کا بہت مشہور شعر ہے، جس کا ایک مصرع تو بہت ہی مشہور ہے، روزمرہ ہو گیا، ضرب المثل ہو گیا، محاورہ ہو گیا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ دوری ہے نہ ناری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال بتا رہے خاکی کی فطرت اور ہے، نوری کی اور ہے، ناری کی اور ہے۔ جب خاکی کی فطرت اور ہے علامہ کے کہنے کے مطابق، نوری کی اور ہے، ناری کی اور ہے، تو جو نور اول ہے وہ ہم جیسا کیسے ہوگا؟ اچھا آج وہی بھول گئے جو آج پڑھ رہے ہیں۔ ایسے ٹھنڈا ٹھنڈا سردی آ رہی ہے تو یہ مطلب یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ دوری ہے نہ ناری ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک ہی مصرے میں حضرت علامہ نے 3 فطرتیں بتلائی ہیں، ایک مٹی والے کی فطرت، خاک والے کی، ایک نور والے کی، ایک نار والے کی۔ نار والے میں اور خاک والے میں جھگڑا تھا، نار والے میں اور خاک والے میں جھگڑا تھا۔ نار والا بھی اتنا سمجھدار تھا کہ اس نے فضیلت پہ جھگڑا خاک والے سے کیا، نور والے سے نہیں۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نوری کی فطرت اور ہے، ناری کی فطرت اور ہے، آگ والے کی فطرت اور ہے، مٹی والے کی فطرت اور ہے، نور والے کی فطرت اور ہے۔ وہ عمل کرے گا اپنی فطرت کے مطابق، یہ عمل کرے گا اپنی فطرت کے مطابق، وہ عمل کرے گا اپنی فطرت کے مطابق۔ اگر یہاں تک آ ہی گیا تو حضرت علامہ کا ایک شعر اور سن لیجیے۔ ستیز گاہے جہاں لئی حریف پنجا فگن لیا، ستیز گاہے جہاں لئی حریف پنجا فگن۔ ذرا پہلا مصرع بچوں کو بتلا دوں، ستیز گاہے جہاں یعنی یہ میدان مارکے کا، یہ لڑائی کا میدان نیا نہیں ہے، اس میں لڑائی پرانی ہے، ازل کی ہے، اور یہ جو پنجہ کشی ہو رہی ہے، یہ جو ایک دوسرے پر زور آوری ہے، یہ پرانی ہے۔ لیکن اب اگلے مصرے میں کیا آنے والا ہے اس پہ غور کیجئے۔ لستیز، علامہ اقبال کہتے ہیں لستیز گاہے جہاں لیا، لستیز گاہے جہاں لئی حریف پنجا فگن لیا۔
وہی فطرت اسد اللہ، وہی مرحبی، وہی انتری، وہی فطرت اسد اللہ، وہی مرحبی، وہی انتری۔ اس کا مطلب ہے علامہ اقبال نے بتلایا اسد اللہ یعنی اسد اللہ ہونا، اللہ کا شیر ہونا فضیلت نہیں ہے، فطرت ہے۔ سلام بلند وہی فطرت اسد اللہ، وہی مرحبی، وہی انتری۔ ایک بات تو یہ صاف ہے کہ اس مصرے میں اسد اللہ کسے کہا گیا، یہ کوئی شرع کرتے ہوئے نہیں لکھ سکتا کہ یہ علی کے علاوہ، یا میں نہیں کہہ سکتا، یا آپ نہیں کہہ سکتے، کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا کہ یہ علی کے علاوہ کسی اور کا ذکر تو نہیں ہے، تو کہیں گے نہیں ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ آگے مرحب کا ذکر ہے۔ آگے مرحب کا ذکر ہے، تو جب مرحبی اور اندری کا مقابلے میں تذکرہ ہے تو پھر یہ ذکر تو علی کا ہے، اور علی کے لیے علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ علی کا اسد اللہ ہونا فطرت ہے، فطرت ہے، فطرت ہے۔ تو جملہ کہنے کی اجازت ہے، فطرت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی شجاعت علی کی کا وصف نہیں ہے، علی کی فطرت ہے، اور اگر شجاعت فطرت ہے علی کی تو ایک ہی نور کے تو دو ٹکڑے ہیں، ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ تو یہ زیبا علی ہی کو تھا کہ علی کہے، جب صفین کے معرکے میں کوئی علی سے کہے چلتی ہوئی تلوار دیکھ کر کیا بہادر ہے، اس عمر میں ایسی تلوار چلا رہا ہے، یہ تیز علی، تو علی کا شجاعت دیکھ لی تو مصطفیٰ کی دیکھتے ہیں۔ آپ نے غور کیا جس نے 83 جنگوں میں تیغ چلائی وہ اس کی شجاعت کی تعریف کر رہا ہے، جسے زمانے نے 2 جنگوں کے سوا لڑتے نہیں دیکھا، لیکن علی نے بتا دیا کہ میرے نبی کو کوئی یہ نہ سمجھے، شجاعت اس کی فطرت ہے، اس لیے کہ اللہ بزدل کو نبی نہیں بناتا۔ دل کو اب یہ نہ پوچھئے گا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ بزدل کو نبی نہیں بناتا، آیت سے نہیں دے رہا، حدیث سے نہیں دے رہا، علامہ اقبال کے کلام سے ہی سننا۔ وہ کہیں گے وہاں کا ہے جی، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا میں امامت کا۔ اس کا مطلب ہے علامہ اقبال بتا رہے ہیں کہ امام صداقت، عدالت، شجاعت 3 وصف امام کے لیے ضروری ہے۔ جب امام بزدل نہیں ہوتا تو نبی کیسے؟ یہ شجاعت فطرت ہے، یہ فطرت اسد اللہ، وہی فطرت اسد اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فطرت پہ جو پیدا ہو، تو جس کی جو فطرت ہو
وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے. سبحان اللہ. آپ شاید سوچ رہے ہو کہ موضوع بدل گیا، بدلا نہیں ہے، وہیں پہ رکا. جو کائنات کا 73 فرقوں کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے، کائنات کا بہادر ترین فرد لکھا جائے تو مصطفیٰ ہے. اشجع عالم لکھا جائے تو مصطفیٰ ہے. ان سے زیادہ کوئی بہادر نہیں ہے، کوئی شجاع نہیں ہے. تو یہی تو بتانا ہے کہ ہمارے ملت مسلمہ کلمہ پڑھنے والے قوم میں ہر بچہ یہ سمجھے کہ رسول اگر ہجرت میں اپنا گھر اور شہر چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس لیے نہیں جا رہا کہ اسے جان کا خوف ہے. ہجرت خلاف شجاعت نہیں ہے، ہجرت اتباع حکم الہی ہے. اس پر پھر کبھی بات کریں گے، اس وقت تو صرف رسالت کے بارے میں بات ہے. نبی جو جا رہا ہے وہ اتباع حکم الہی میں جا رہا ہے. چلیے چلتے چلتے ایک جملہ کہہ دوں، جب جاہی اتباع حکم الہی میں رہا ہے تو جسے سنا رہا ہے، وہی فطرت ہے اسد اللہ. تو فطرت نہیں بدلتی. روکا ہے میں نے آپ کو اس منزل پر، فطرت نہیں بدلتی. اب سوال یہ ہے، ایک وہ ہے جس کی فطرت خاکی ہے، ایک وہ ہے جس کی فطرت ناری ہے، ایک وہ ہے جس کی فطرت ہی نور ہے. پوری حدیث کو اس وقت نہیں سنا سکتا، اس حدیث سے ایک ٹکڑا سنا رہا. اور حدیث بھی لکھی جس نے، ان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے. علامہ ابو الفرج ابن جوزی نام کے دو علماء ہیں، ایک سبت ابن جوزی ہے اور ایک ابو الفرج ابن جوزی. وہ دادا ہے، یہ پروتے ہیں، ایک ہی خاندان. علامہ ابن جوزی نے رسول کی ولادت پر ایک کتاب لکھی ہے، والد رسول پر ایک کتاب لکھی ہے. بہت سے علماء نے لکھی، اس میں ابن جوزی بھی. اس پر انہوں نے ابتدائی میں ایک طویل حدیث لکھی ہے، میں اس کا صرف ایک ٹکڑا سنا اور وہ بھی شاید پورا نہ سنا سکوں، لیکن اسے میرے بچے محفوظ کریں. رسول کی فطرت کے لیے یہ بحث نہیں ہو سکتی کہ فطرت پیغمبر نور کے سوا کچھ اور ہے. اس پہ کوئی بحث نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس پہ رسول کا اپنا قول موجود ہے، قرآن کی آیت موجود ہے. رسول نور ہے. آدم پہ نس ہے کہ مٹی سے پیدا کیا. مصطفیٰ کے لیے قرآن کی آیت بھی موجود ہے، رسول کی حدیث بھی موجود ہے. اور ایک حدیث نہیں، حدیثیں موجود ہے. امام حاکم نے لکھا، مستدرک میں موجود ہے، اول ما خلق اللہ نور. یہ جو اول ما خلق اللہ نور ہے، اسی سے متعلق وہ تفصیلی حدیث ہے. ذرا سا یہ لفظ محفوظ کریں. پیغمبر نے فرمایا کہ جب اللہ نے میرے نور کو خلق کیا تو خلق کرنے کے بعد پروردگار عالم نے جعل الخلائق قسمین، اللہ نے پوری خلقت کو دو قسموں میں تقسیم کیا. جعل، پروردگار عالم نے میرے نور کو خلق کیا، اور اس کے بعد قسم الخلائق، قسم اللہ الخلائق قسمین، اللہ نے دو قسموں میں تقسیم کیا. اب یہ دو قسموں میں جو خلائق کو تقسیم کیا ہے، یہ نور کا سفر ہے. یہ رسول کہہ رہے ہیں. اب دو قسموں میں تقسیم کیا تو پیغمبر کہتے فجعلنی فی خیرہما قسما، مجھے دونوں قسموں میں سے اس قسم میں رکھا جو بہتر والی تھی. یہ دو گلدان ہیں ایک جیسے ہیں، آپ نے دو رکھے، لیکن اگر اس میں کوئی فرق ہو،
ایک اعلیٰ ہو ایک اور کمتر ہو، ایک بہتر ہو ایک اس سے کمتر ہو، اور ایک پھول کے لیے آپ کو فیصلہ کرنا ہو اس میں رکھنا ہے کہ اس میں رکھنا ہے. تو نبی کہتے ہیں فجعلنی، اللہ نے مجھے قرار دیا فی خیرہما، قسمہ جو اس میں سب سے اچھی قسم تھی اس میں رکھا. ذالک قولہ تعالی اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین وانا من اصحاب الیمین. بس یہ حدیث ہی ہو جائے، شرح تو اس وقت نہیں ہو سکتی، یہ پہنچ جائے. تو کہا پیغمبر نے کہ مجھے اللہ نے بہتر والی قسم میں رکھا جو افضل والا تھی، اور اس کو قرآن میں ذکر کیا، اور وہ کیا ہے؟ اصحاب الیمین، دائیں والے. تم کیا جانو دائیں والے کیا ہے؟ رسول نے کہا انا من اصحاب الیمین، مجھے اصحاب الیمین میں رکھا. اس کے بعد اب ترتیب دیکھیے 4 لفظ. اس کے بعد رسول کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے پھر اسے تقسیم کیا، اصحاب یمین کو تقسیم کیا. فقسم اللہ قسمین فجعل فی خیرہما، پھر تقسیم کیا اور پھر مجھے اس کے بہتر والے میں رکھا. ذالک قولہ تعالی والسابقون السابقون اولئک المقربون وانا من السابقین. سبحان اللہ. اللہ نے اصحاب یمین کو بھی تقسیم کیا اور پھر ان میں جو بہتر تھا اس میں رکھا، اور وہ کیا تھا؟ سابقین تھے، اور میں سابقین ہوں. اس کے بعد فرمایا فجعلہا فی القبائل، اور پھر اسے قبائل میں رکھا. فجعلنی فی خیرہا قبیلۃ، اس کے قبیلے قرار دیے اور مجھے اس قبیلے میں رکھا جو ان میں سب سے بہتر قبیلہ. آخری لفظ آپ کے حوالے کرنا ہے، گفتگو ختم ہو جائے گی، وہ فطرت دیکھتے رہیے گا. اب 3 چیزیں ابھی تک آپ کے پاس آئی ہے. ایک یہ کہ اول قسم میں تقسیم کیا تو اصحاب یمین ہے، اس کے بعد تقسیم کیا اصحاب یمین میں رکھا، اس کے بعد تقسیم کیا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. تقسیم پر گفتگو کی ہے، کبھی موقع ہوا تو اس پر بھی بات کریں گے. بتوفیق الہی بتائیے محمد والے محمد اس وقت یہ حدیث سن لیجیے. کیا تقسیم کیا اور مجھے بہتر میں رکھا، جو بہتر میں رکھا وہ اصحاب یمین ہے. اصحاب یمین میں پھر قسمیں قرار دی اور اس میں بہتر میں رکھا، تو اب جہاں رکھا وہ سابقین ہے. سابقین میں پھر قبیلے قرار دیے اور مجھے جس قبیلے میں رکھا فجعلنی فی خیرہا قبیلۃ، جو سب سے اچھا قبیلہ تھا اس قبیلے میں رکھا. ذالک قولہ تعالی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو اللہ نے مجھے جو سب سے بہتر قبیلہ تھا اس میں رکھا، اس لیے کہ میں ان سب سے زیادہ صاحب تقویٰ ہوں، جو سب سے زیادہ تھا. اب آگے اس کے بعد کہتے ہیں کہ فجعل اللہ القبائل بیوتا، اور پھر اللہ نے قبیلوں کو گھروں میں قرار دیا، گھر بنائے. اور فجعلنی فی خیرہما فی خیرہا بیتا، اور گھروں میں جو سب سے اعلیٰ و ارفع گھر تھا اس میں رکھا. ابھی آیت نہیں پڑھی، 4 لفظ آپ کے حوالے کیے. اول تقسیم کیا تو اصحاب یمین میں رکھا، پھر تقسیم کیا تو سابقین میں رکھا، پھر تقسیم کیا تو قبیلوں میں رکھا تو متقیوں میں رکھا، پھر قبیلوں کو گھر قرار دیا تو بیوت
رکھی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. تو بیت سمجھ میں آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اول روز سے رسول نے تقسیم بدلا دی کہ کہاں کہاں سے تقسیم ہوتا ہوا آیا اور نور کو کہاں کہاں رکھا. تو اب یہ آپ تلاش کیجئے کس صلب میں رکھا, کس پیشانی میں رکھا, کس زمین میں رکھا, اور آگے کہوں کس گود میں رکھا. کس گود میں رکھا. تو جہاں بھی رکھا رسول کہہ رہے رزق سے دور رکھا. نبی کہہ رہے رزق سے دور رکھا. کچھ کہنے کی اجازت ہے, مجھے نہیں پتا کلمے پہ کیا بحث ہے, مگر 53 سال اگر ابو طالب کے گھر میں رکھا تو رزق سے دور رکھا. ابو طالب علیہ السلام بلند سلام. کسی صلب میں رکھا تو رزق سے دور رکھا, کسی گود میں رکھا تو رزق سے دور رکھا, کسی پیشانی میں رکھا تو رزق سے دور رکھا. اب کہے گا یہ پیغمبر کی حدیث ہے, اور یہ عجیب بات ہے کہ آیے تطہیر کا جب بھی آپ ذکر کریں گے, آیے تطہیر میں پہلا مصداق خود ذات رسالت ہے. یہ الگ بات ہے کہ تعارف کسی اور ذات سے ہے, مگر پہلا مصداق خود ذات رسالت ہے. تو رسول نے 4 لفظ کہے, اصحاب الیمین, سابقین, متقین, طاہرین. تقریر ختم ہو گئی. اصحاب الیمین, سابقین, متقین, طاہرین. مگر طاہرین تک آتے آتے بیت ہو گیا. رسول نے کہا اس گھر میں رکھا تو وہ گھر تلاش کرو جہاں رکھا, گھر ڈھونڈو. تو کم از کم ایک بات تو طے ہو گئی. بات کہاں سے چلی تھی؟ فطرت سے. رسول کی فطرت کیا ہے؟ نور. نور آپ کے حوالے جسل صادقین ہے, جملہ آپ کے حوالے. پہلے رکھا صحابہ یمین, پھر رکھا سابقین, پھر رکھا متقین, پھر رکھا طاہرین. ایک بات تو طے ہو گئی, نبی جہاں بھی تھا اکیلا نہیں تھا. ایسے میں اگر حدیث آ جائے انا والی بالنور واحد, رسول جہاں بھی تھا اکیلا نہیں تھا. تیسری چیز یہ ہے آخری فطرہ, اور اس کے بعد آپ سنیں گے محمد شاہ صاحب کو اور مجھے رخصت دیں گے. کبھی کبھی یہ بھی صحیح کہ گفتگو مختصر ہی صحیح. ویسے بھی گزرتے ہوئے زمانے میں اور تبدیل ہوتی ہوئی دنیا میں اب لوگوں کو ہر طرح کی عادت ہونی چاہیے. سلام بھیجیے. نہیں اس لیے کہا تاکہ ہمارے بچے یہ سمجھیں کہ ہم دیکھیے اگر ہم تفصیل و اختصار کے فلسفے کو سمجھ جائیں, کتاب اور نقطے کے فلسفے کو سمجھ جائیں, تو ہم کبھی ذکر سے محروم نہیں رہ سکتے. اور یہ میں اب پہلے تو نہیں کہتا تھا, اب میں مسلسل ممبروں سے یہ بات کہہ رہا ہوں, اور یہ بات بنا رکھنے والے, ملحد کرنے والے, پڑھنے والے, سننے والے سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور وہ یہ کہ اس ذکر کی خوبی یہ ہے کہ وعدہ ذکر خدا کا ہے.
ذکر کی بقا کا وعدہ بھی خدا کا ہے. ہمارا کردار اس میں نہ تحفظ کا ہے نہ بقا کا ہے. ہمارا کردار تو اتنا ہی ہے جتنا مصر کے بازار میں سود کا گولا لانے والی اس بڑھیا کا تھا جو یوسف کو خریدنا چاہتی تھی. اس سے زیادہ کوئی اپنا کردار نہ سمجھے. کسی کا کوئی کردار نہیں ہے، نہ ہماری وجہ سے باقی ہے نہ ہم اس کے محافظ ہیں. یہ اس کی وجہ سے ہم باقی ہیں، یہ ہماری حفاظت کر رہا ہے. تو ذکر ہر دور میں وعدہ اللہ کا ہے اور اس کی بقا کا وعدہ بھی خدا کا ہے. محبوب الہی کا ذکر ہو یا محبوب کی آل کا ذکر ہو. بات ختم ہو گئی، بس واپس آ کے جہاں روکا ایک جملہ کہہ دیں. ذکر کا وعدہ چونکہ اللہ کا ہے، اس لیے اس میں تفصیل اور اختصار کے معاملات اب ہماری نئی نسلوں کو سمجھنا پڑیں گے کہ یہ ذکر محروم نہ رہ جائے کوئی ذکر سے. کہ اگر کوئی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں وہ بہت مختصر ہی صحیح بہت اختصار کے ساتھ ذکر کر سکتا ہو، تو وہ یہ نہ سوچے کہ اب یہاں تو اہتمام نہیں ہے، انتظام نہیں ہے، فرش نہیں ہے، لوگ نہیں ہے، پڑھنے والا نہیں ہے، میں ذکر کی سعادت کیسے حاصل کروں. اس لیے ہر دور میں ہر عہد میں لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ذکر کی سعادت کیسے کیسے حاصل کی جاتی ہے. اس لیے کہ کچھ بھی نہ ملے آپ کو پڑھنے کے لیے، کوئی کتاب نہ ملے، کوئی منقبت نہ ملے، کوئی مصرع اور شعر نہ ملے، تو آپ کے پاس قرآن ہے. قرآن کھولیے اور مدح کے سورے پڑھنا شروع کر دیں. سلام دیجیے آخری فکرہ، اور وہ یہ کہ اصحاب یمین پہ رکھا، سابقین پہ رکھا، متقین پہ رکھا، طاہرین پہ رکھا، طاہرین کے بیت میں رکھا، اور جمع کے سیغے عربی کے مطابق بتا رہے کہ ایک سے زائد، بلکہ 2 اور 3 سے زائد زیادہ جمع کے سیغے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول جہاں جہاں سے گزرا ہے، جہاں جہاں سے گزرا ہے، کچھ اصحاب یمین بھی ساتھ تھے، کچھ سابقین بھی ساتھ تھے، کچھ متقین بھی ساتھ تھے، کچھ طاہرین بھی ساتھ تھے. اب یہ کہ زمانہ یہ کہاں تلاش کرے کہ کہاں ساتھ تھے، تو یہ بتلانا ضروری تھا کہ کہاں کہاں تھے، کون کون تھے. تو اگر یہ پتا چل جائے کون کون تھے تو یہ پتا چل جائے گا کہاں کہاں تھے. اسی لیے چونکہ بیت پہ آ کے بات کو ختم کیا تھا، اسی لیے دن چادر میں یکجا کیا اور اللہ جاری ہے، اس لیے میں دعا نہیں کروا رہا. ایک دن پہلے پاکستان کے ایک شہر میں پڑھتے ہوئے سلسلہ جاری تھا، دعا کروا دی. تو کہہ لیں گے کہ آپ نے تو محفلی ذکری ختم کروا دیا. حالانکہ دعا کا مطلب کہیں یہ نہیں ہوتا کہ ختم ہو گیا، مگر چونکہ لوگوں نے یہ سمجھا ہوا کہ دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ختم ہو گیا، اس لیے میں دعا کرواؤں گا. مومنین کرام تشریف رکھیے. حرف آخر کے طور پر
ہمارے مہمان منقبت خان جو کراچی سے تشریف لائے ہیں، آپ کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں منقبت پیش فرمائیں گے۔ قبلہ نے اپنی خطابت میں ایک بات فرمائی کہ حبیب نے ہمیں حکم دیا اس کے محبوب سے محبت کرنے کے لیے، تو یہیں پہ بیٹھے بیٹھے دو مصرے کہے ہیں کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں جناب ماسٹر محمد شاہ صاحب سے تشریف لائیں اور حرف آخر کے طور پر ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ ہم آپ کو لاہور میں خوش آمد کہتے ہیں، آپ کا شکریہ لاہور میں ہمیں سننے کا موقع ملا۔ برائے خشودیے محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ برائے خشودیے صادق علیہ السلام جناب محمد مصطفیٰ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین و اولاد المعصومین صلوات اللہ علیہ۔ سب سے پہلے آپ تمام حاضرین کو آج کے اس دن کی اور اس جشن کی بہت بہت مبارکباد۔ دعا ہے جناب سیدہ آپ کا ہمارا چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حالانکہ یہ ادب کا مقام نہیں ہے کہ میں قبلہ کے بعد ڈیوٹی پڑھوں، اور میں نے تو کہا بھی تھا توقیر بھائی سے بھی کہ میں نے کہا مجھے ان سے پہلے پڑھائیں، انہوں نے کہا نہیں آپ نے آخر میں پڑھنا۔ بہرحال جو امام زمانہ کی مرضی ہے، ان کی مرضی سے بندہ ممبر پہ آتا ہے اور ممبر سے پڑھتا ہے، تو جو مولا کا اذن میں اپنی نوکری کا آغاز کرتا ہوں۔ دعا کا لمحہ ہے، قبولیت کا لمحہ ہے، جشن کا لمحہ ہے۔ دعا کرتے ہیں جو عزادار دنیا میں جہاں کہیں پریشان ہے، مالک اس کی پریشانی دور کرے۔ جو بیمار ہیں جناب سیدہ اپنے بابا کی آمد کی صدقے انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آپ کے ہمارے گزشتگان جو مولا کی بارگاہ میں چلے ہیں، مولا ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، جس کو سمجھ آئے اس نے میرے ساتھ سفر کرنا ہے۔ شباب علی بھائی ادھر آ جو حوصلہ پڑ جائے گا۔ جی سب آئے سب آئے۔ اجازت بھائی آپ سب یہ جتنے بیٹھے ہیں 4 مصرے میں پڑھتا ہوں آپ سرکار کے نوکروں کے لیے کہ آپ لوگوں کا بروز حشر کیا اختیار ہے۔ سرکار کا تو ہے ہی ہے، وہ اگر چاہیں تو اپنے نوکر کو کیا اختیار دیں گے۔ میں آپ کو شعر کی صورت سناتا ہوں، جس کو بات سمجھ آئے اس نے میرے ساتھ سفر کرنا ہے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ حسینیت کا سخنور ہوں، مجھ سے بات کرو۔ تھوڑا تھوڑا بولتے آئیے گا، آپ کا اختیار ہے اگر یہ مولا اتنے قریب ہے۔ حسینیت کا مشتبہ تم بھی یہ کر سکتے ہو۔
حسینیت کا سکندر ہوں، مجھ سے بات کرو، میں خود ہی اپنا مقدر ہوں، مجھ سے بات کرو۔ ہزاروں کے لیے بھی آپ کیا سکندر ہوں، مجھ سے بات کرو، میں خود ہی اپنا مقدر ہوں، مجھ سے بات کرو۔ تم اہل بیت سے جنت کی بات کرتے ہو، میں اہل بیت کا نوکر ہوں، مجھ سے بات کرو۔ مل کے سارے خوش رہیں آواز ہے، یہ حق ہے ذکر میں بولنے کا۔ آپ سلامت رہیں۔ حسینیت کے سکندر ہوں، مجھ سے بات کرو، میں خود ہی اپنا مقدر ہوں، مجھ سے بات کرو۔ تو میں اہل بیت سے جنت کی بات کرتے ہوں، میں اہل بیت کا نوکر ہوں، مجھ سے بات کرو۔ جشن دو معصوموں کے حوالے سے ہے، تو میں اسی حوالے سے آغاز کروں گا۔ 4 مصرے میں ایک خطبے کے طور پر پڑھتا ہوں، وہ میں نازل کرتا ہوں۔ آپ نے بہت سارے علماء ذاکرین سے سنا ہے، عربی میں سنا ہے، میں آپ کو اردو میں سناتا ہوں۔ عربی میں بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن اسے سمجھانے کے لیے کہ اس پورے کا مفہوم کیا ہے نازل کرتا ہوں۔ اجازت بھی سکتا ہے۔ صبر کرتا ہے، چین کرتا ہے، تو جو چاہے وہ عین کرتا۔ صبر کرتا چین کرتا ہے، تو جو چاہے وہ عین کرتا۔ کوئی تیرا شریک کیا ہوگا، تجھ کو سجدہ حسین۔ کوئی تیرا شریک کیا ہوگا، تجھ کو سجدہ حسین۔ کوئی تیرا شریک کیا ہوگا، تجھ کو سجدہ حسین حسین۔ 4 مصرے اور اسی تسلسل میں پڑھتا ہوں، واجب سمجھتے ہوئے بلاغت سے سمجھتے ہوئے۔ ایک پیغمبر، ایک نبی خدا سے دعا مانگا، وہ دعا کیا ہے میں نازل کرتا ہوں۔ دعا سنیے گا، پھر ایسے بولیے گا جیسے وہ بولنے کا حق ہے کہ نبی دعا کیا مانگ رہا ہے۔ رب سے بولے یہ حضرت یوسف، یہ کرم پہ بھی کیا ہوتا۔ نبی کیا کرم، کس کرم کی بات کر رہا ہے؟ رب سے بولے یہ حضرت یوسف، یہ کرم پہ بھی کیا ہوتا۔ اتنے بھائی نہیں دیے ہوتے، ایک عباس دے۔ آواز رہیں امام زمانہ کسی کا محتاج نہ کریں۔ میں یہاں سے نظر کرتا ہوں کیونکہ ذکر ساتقین کے حوالے سے میں نعت سے آغاز کرتا ہوں، اور وہ میں نے سنا یہ نعت تو پڑھ لی، کسے پڑھی ہے؟ مولا سلامت رحمہ۔ تو بہرحال میں دوسری نعت ایک پڑھ دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہم پہ جو ہے نا یہ ایلیگیشن زیادہ لگتے ہیں کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ نعت کم اور مناقب زیادہ بڑھتے ہیں۔ تو آج جو ہے نا ہم نے اس بات کی
اچھا شباب علی بھائی کہہ رہے ہیں کیونکہ پھر لاہور دوبارہ بھی آنا ہے تو میں نظر کر دیتا ہوں. میں نے پڑھ لیا, آپ نے سن کے بتا دیا, سن لیا آپ نے پہلے, لیکن بہرحال وہی بات ہے. جی بسم اللہ. بھائی آپ سے تو بہتر آج کا جو موسم ہے وہ صحیح جیسے منا رہا ہے. آپ سوئے ہوئے ہیں, تھکاوٹ کا مظاہرہ ہے, جو جشن ہے یہ جنت سے زیادہ حسین ماحول ہے. تو آج کا جو جشن ہے وہ جنت سے زیادہ حسین ہے, اور آج کا موسم بھی بڑا حسین ہے. ہمیں موسم سے بھر کے جشن منانا ہے. آج کی یہ شب جہان بھر سے سہانی ہے دوستو, آج کی یہ شب جہان بھر سے سہانی ہے دوستو, عشق نبی کی ہم پہ جوانی ہے دوستو, عشق نبی کی ہم پہ جوانی ہے دوستو. بھائی بادل برس رہے ہیں تو کیا ہوا بھلا, موسم نے بھی تو عید منانی ہے دوستو. آج جب ملائکہ نے آن لائن کیمرے لگائے ہوئے ہیں, جس بندے نے صاحب مولا صاحب کہن کے جشن میں نعرہ نہ لگایا, سمجھ لینا کہ انکار ولایت لکھا جائے گا. اچھا بول کے پنجا کھول کے جی میری ماما نے نعت نہیں پڑھ کے دودھ پلایا, بولو بولو سخی لاہور بولو انوار کے کلزم تھے نام بچی کے یہ بل تھے, مسجود کو سجدے نہیں سجدوں میں یہ سر تھے. شہید کے مقبر نہ رسالت کے سفر تھے, نہ آنکھ نہ پردہ نہ ہی پردے میں خفی تھا. اس وقت بھی موجود میرا مولا, نہ ندا اور نہ مندوب کی آنکھیں, جاذب تھا نہ جذبہ تھا نہ مجذوب کی آنکھیں, تھی نہ محبت تھی نہ محبوب کی آنکھیں, یوسف کا سراپا تھا نہ یعقوب کی آنکھیں, غمگین نہ غم تھا نہ کہیں عید ہوئی تھی, نہ تو کے اطاعت تھا نہ تقلید ہوئی تھی, تقدیم کے آثار نہ تجدید ہوئی تھی, رستہ نہ مسافر نہ ہی منزل کا نشاں تھا, دنیا میں کوئی راز آیا تھا نہ نہا تھا, خطبہ تھا نہ منبر تھا نہ چپ تھی نہ پیا تھا. وقت تھا جب ایک علی تھے اور علی تھا. یہی حق جو بولنے کو اور خوش ہونے کا. تو وہی بات میں نے نعت پڑھنی ہے, آپ نے سن کے جو ہے نا یہ ثابت کرنے کے جی شیعہ نعت سنتے ایسے ہیں تو شیعہ نعت پڑھتے ایسے ہیں. بات یہ کہ نعت وہ پڑھی جائے جس میں محمد مصطفیٰ بیان ہو, نعت تو اس کے در جس میں حقیقت محمدیہ. وہ میرے دوست کا ایک شعر ہے, وہ کہتے ہیں سب سے آسان نعت پڑھنی ہے. دیکھیں کتنی آسان نعت پڑھنی ہے, سب سے آسان نعت پڑھنی ہے کہہ کے عمران نعت پڑھنی ہے. اس سے زیادہ آسان ہو سکتی. تو میں نے پڑھنی ہے, آپ نے شامل کہہ کے عمران نعت پڑھنی ہے. آپ اجازت میں پڑھوں چل رہا ہے نعت نظر کرتا ہوں. جناب حسین احمد صاحب کی لکھی ہے, اس کی شعر نظر کرتا ہوں. آج مشکل گھڑی پکارا محمد, جو مشکل گھڑی پکارا محمد. ہوتا کیا ہے جب ہم مشکل گھڑی میں پکارتے, آج مشکل گھڑی پکارا محمد, مدد کو چلے آئے پارا محمد, جو مشکل گھڑی پکارا محمد, جو مشکل گھڑی پکارا محمد, مدد کو چلے ہمارا مان.
6 پڑھتے ہیں یہاں سے حالات آپ نے دیکھ لیے ہر گلی محلے سے ٹرک نکل رہا تھا یہ بڑے بڑے بیگ لگے ہوئے تھے ٹرک نکل رہا تھا یہ میں